آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان کو جانوروں کی زبان سمجھ آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ زیادہ محفوظ ہو جائے گا یا زیادہ بے چین؟ مولانا روم کہتے ہیں ہر وہ علم جو دل کو خوف میں مبتلا کر دے وہ علم نہیں آزمائش ہے۔ جی ہاں، آج کی حقائق ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے علم مانگا مگر حکمت کو نظر انداز کر دیا۔ ایسی خواہش کی کہانی جو پوری تو ہو گئی مگر انسان کو اس کی زندگی سے محروم کر گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کچھ پردے اگر اٹھ جائیں تو آنکھیں نہیں دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آج کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر چیز جان لینا نجات نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی انجان رہنا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک دن ایک شخص حاضر ہوا، بظاہر سادہ مگر آنکھوں میں حد سے بڑا ہوا تجسس۔ اس کے لہجے میں عاجزی کم اور ضد زیادہ تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں، ان کے راز جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور نہایت شفقت سے فرمایا اس خواہش کو چھوڑ دو، یہ علم تمہارے بس کا نہیں ہے، اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کچھ راز دوسری مخلوقات پر عیاں کیے ہوئے ہیں مگر وہی راز انسان سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اسی میں انسان کے لیے حکمت ہے۔ مگر انسان جس کام سے منع کیا جائے تو وہی چیز اس کے لیے سب سے زیادہ حسین بن جاتی ہے۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دیجیے۔ وہ شخص فوراً بولا سارے جانوروں کی بولی نہیں، بس میرے گھر میں کتے اور بلی کی مرغی کی زبان مجھے سکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا، آج سے تو ان دونوں کی زبان سمجھ سکے گا۔ وہ شخص خوشی سے نہال ہو گیا، دل ہی دل میں کہنے لگا اب تو میں ہر بات جان جاؤں گا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ علم اسے عقل مند نہیں بلکہ مغرور بنانے والا ہے۔ صبح کا وقت تھا، خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا، مرغ فوراً لپکا اور روٹی اٹھا لی۔ کتا بولا اے دوست، تو دانا تن کا کھا لیتا ہے، یہ روٹی مجھے دے دے، میں بھوکا ہوں۔ مرغ اطمینان سے بولا صبر کر، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو خوب پیٹ بھر کر کھانا، مزے کرنا، عیاشی کرنا۔ مالک دیوار کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اگر وہ یہ زبان نہ جانتا تو یہ راز کیسے جان پاتا۔ فوراً منڈی گیا اور گھوڑا بیچ کر آ گیا اور دل ہی دل میں کہا کہ آج تو میں نے تقدیر کو شکست دے دی ہے۔ دوسرا دن آیا، کتے نے مرغے سے شکایت کی کہ تو نے تو کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا، کہاں ہے وہ گھوڑا؟ تو مرغے نے کہا مالک نے اپنے سر پہ آئی ٹال دی ہے، اس نے فوراً سے گھوڑا بیچ دیا، مگر تو فکر نہ کر، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، پھر اور زیادہ پیٹ بھر کے کھانا۔ مالک نے جیسے ہی سنا دوسرے دن فوراً سے جا کے اونٹ بیچ دیا۔ تیسرا دن آیا، کتے نے شکایت کی، مرغے نے کہا نہیں بے فکر ہے، مالک نے اپنی آئی بلا دوسرے کے سر پر ٹال دی، چل چھوڑ، اب کل اس کا خچر مر جائے گا، تو تب پیٹ بھر کے کھا لینا۔ مالک نے خچر بھی جا کر بیچ دیا۔ ہر بار مرغ کی پیشن گوئی، ہر بار مالک کی دوڑ۔ اب وہ فخر سے کہتا یہ علم نہیں نعمت ہے، میں نے مستقبل پر قابو پا لیا ہے، میں نے اپنی سارے پریشانیوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ مگر مولانا روم فرماتے ہیں جو قضا کے مقابل آ کھڑا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خود کو ہارتا ہے۔ چوتھے دن مرغ بولا گھوڑا، اونٹ اور خچر مالک کی جان کا صدقہ تھے، مالک نے ان سب بلاؤں کو اپنے سر سے ٹالا اور وہ دوسروں کے گھر جا کر ختم ہوئی۔ اب دیکھنا کل مالک خود مر جائے گا۔ اس کے جنازے کے ساتھ میت کے ساتھ
جو کھانا پکے گا، جو مال خزانہ آئے گا سب کھا لینا۔ اب جب مالک نے یہ سنا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور روتے ہوئے بولا، میری دستگیری فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں روکا تھا، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑی کہ آئی اور وہ جیسے ہی بھاگا گھر پہنچا اور وہیں پر دم توڑ گیا۔ انسان ہر چیز جاننا چاہتا ہے مگر کچھ راز پردے میں رہیں تو رحمت ہوتے ہیں۔ ہر علم فائدہ نہیں دیتا اور ہر خواہش نعمت نہیں ہوتی۔ حکمت یہ نہیں کہ سب جان لیا جائے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ جتنا ملے اس پہ راضی رہا جائے۔ تو سامعین، یہ ویڈیو بھی اگر آپ نے پوری دیکھ لی ہے تو اس کی ڈسکرپشن لنک میں ایک کوئز ہے، آپ اس کوئز کو حل کریں اور انعام حاصل کریں۔ شکریہ۔